السلام علیکم دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی قیامت کے حوالے سے کم و بیش 10 ہیں۔ ان میں سے آج ہم 2 کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ ایک تو سورج کا مغرب سے نکلنا اور دوسرا قیامت کے بالکل قریب لوگوں کے حالات اور وقوع قیامت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا۔ مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں سے واپس لوٹ جا۔ چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ پھر فرمایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِلْمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کو جاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے مقرر ٹھکانے تک جا کر مشرق سے نکلتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ اس حدیث مبارک کے علاوہ دیگر احادیث میں مغرب سے سورج نکلنے کا ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض 70 سال کی مسافت ہے، یعنی وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی جانب سے دوسری جانب تک پہنچنے کے لیے 70 سال درکار ہیں۔ یہ دروازہ اس ٹائم تک بند نہ ہوگا جب تک مغرب سے سورج نہ نکلے۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ارشاد ذیل کا یہی مطلب ہے، جس روز تمہارے رب کی ایک نشانی یہاں پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے مومن تھا یا اپنے ایمان میں آنے سے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سورج جب مغرب سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہو جانا قبول ہوگا اور نہ کسی ایمان والے کی گناہوں سے توبہ قبول کی جائے گی۔ مسلم بخاری کی ایک حدیث میں یہ صاف تصریح آئی ہے کہ جب سورج کو مغرب سے نکلا ہوا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور اس ٹائم کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رات کو خدا اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور بلا شبہ دن کو خدا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی پچھم سے نکلنے سے پہلے جو کوئی توبہ کرے گا خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ فتح الباری میں طبرانی سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد قیامت تک کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر چلتے چلتے گھبرا جائیں گے، اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے، اور جانور جنگل جانے کے لیے چلنا شروع کر دیں گے، لیکن سورج ہرگز نہ نکلے گا، حتیٰ کہ لوگ خوف و گھبراہٹ سے بے قرار ہو کر توبہ کر لیں گے۔ یہ رات 3 یا 4 راتوں کے برابر لمبی ہوگی، اور لوگوں کی گھبراہٹ کے وقت تھوڑی سی روشنی لے کر پنچم کی جانب سے سورج نکل آئے گا۔ اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے چاند گرہن کے ٹائم چاند کی ہوتی ہے۔ قیامت کے بالکل قریب لوگوں کے حالات اور وقوع قیامت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ کہا جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کسی ایسے شخص پر بھی قیامت قائم نہ ہوگی جو اللہ کہتا ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں یہ مذکور تھا کہ اچانک خدا ایک ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کے بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لیں گے، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک روایت طبرانی سے نقل کی ہے جس میں اس بے حیائی کی تفصیلی نقشہ بھی مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ ایک عورت مردوں کے مجمع پر گزرے اور ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر اس کا دامن اٹھائے گا جیسے دمبی کا دم اٹھایا جاتا ہے، اور اس سے زنا کرنے لگے گا۔ یہ حال دیکھ کر ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ اس کو دیوار کے پیچھے ہی چھپا لیتا تو اچھا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ شخص ان میں سے ایسا مقدس بزرگ ہوگا جیسے تم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک لات اور عزی کی پوجا دوبارہ نہ ہونے لگے۔ لات اور عزا مشرکین عرب کے دو بت تھے۔ اسلام قبول کرنے پر ان کی پوجا بند ہو گئی، لیکن پھر ان کی پوجا ہونے لگے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، اس کا ترجمہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو میں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ لات اور عزا کی دوبارہ پرستی شروع ہو جائے گی، پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جب تک خدا چاہے گا یہ غلبہ اسلام رہے گا، پھر خدا ایک عمدہ ہوا بھیج دے گا جس کی وجہ سے ہر اس مومن کی وفات ہو جائے گی جس کے دل میں رائی کا دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جن میں کچھ بھلائی نہ ہوگی، لہٰذا اپنے باپ داداؤں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد 7 برس لوگ اس حال میں رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں ذرا سی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر ملک شام سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو، اور اس ہوا کے سبب اس کی روح قبض نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی پہاڑ کے اندر بھی جا کر داخل ہو جائے تو وہ ہوا وہاں بھی ضرور داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوت اور شرارتوں کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسرے کا خون بہانے اور جان لینے میں درندے جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی صورتوں میں ان کے سامنے آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ داداؤں کے دین چھوڑ بیٹھے ہو؟ وہ کہیں گے تو ہی بتا کیا کریں۔ وہ انہیں بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت پوجنے لگیں گے، یعنی بت کو پوجتے ہوں گے، شر و فساد میں تیزی سے ترقی کر رہے ہوں گے اور درندوں کی طرح خون بہانے میں مصروف ہوں گے، اور انہیں خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سر پھونکا جائے گا جسے سن کر سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے، اور جو کوئی بھی اسے سنے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوص لے رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی، اور 2 لوگوں نے اپنے درمیان خرید و فروخت کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور اسے لپیٹ بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا اور پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بھی نہ پلا پائے گا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل کی طرح لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح قیامت کے آنے والے دن بھی مشغول ہوں گے، اور قیامت ایک دن آ جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ قیامت ان پر اچانک آ پہنچے گی، سو ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ اسے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ الحاصل قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبانی بندوں تک پہنچا دی ہے، اور اس کے آنے کا ٹھیک وقت خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ البتہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مقرب فرشتے اور ہر ایک آسمان، ہر ایک زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ڈرتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو۔ گرزکا قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں،
جب لوگوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت آنے کا وقت پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، تم کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار کو ہی ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہوگی، اچانک تم پر آ پہنچے گی۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، اگر آپ کو اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔